میر صاحب اب یہ بتائیے گا کہ یہ دھرنا آپ لوگوں کا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے، مذاکرات کے کوئی 2-3 دور ہو چکے ہیں، ابھی تک کہاں پر پہنچے ہیں؟ کتنے مطالبات حکومت ماننے کو تیار ہے؟ آپ کو تو اپنے 10 کے 10 منوانے ہیں، اگر نہیں مانے حکومت نے 10 تو پھر کیا ہوگا؟ آگے کی طرف پیش رفت کریں گے آپ لوگ؟ دیکھیے ابھی تک ہمارا کل ایک ہی گفتگو ہوئی ہے حکومت کی ٹیم کے ساتھ، اور انہوں نے ہمارے مطالبات سے تو مکمل اتفاق کیا کہ یہ عوامی مطالبات ہے، بلکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو کہا ہم خود بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ اپنی ایک لیم ایکسکیوز بھی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب فسکل سپیس نہیں ہے، ہم پیسہ کہاں سے لے کر آئیں، اور یہ پرانے 25-30 سالوں سے جو ہے نا وہ چیزیں بکھرتی چلی جا رہی ہیں، بگڑتے چلی جا رہی ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان 25-30 سالوں میں خود دونوں پارٹیاں جو اس وقت اقتدار کے اندر موجود ہیں یہ مقتدر رہی ہیں۔ انہوں نے پھر ایک آخری بات یہ کی کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں اور کوئی راستہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے، راستہ کیا تلاش کرتے ہیں وہ اگر ہمیں کچھ بیان کریں گے تو پھر ہم اس کے اوپر اپنا رد عمل دیں گے۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ جب 10 کے 10 مطالبات وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں جائز ہیں، ماننے کو بھی تیار ہیں، آپ بھی ان کی مجبوریاں، آپ نے ان کی مجبوریاں سمجھی جو کیونکہ آپ تو لیم ایکسکیوزز کہہ رہے ہیں، اب اس لیم ایکسکیوز کی بنیاد پر وہ 5-6 چیزیں تو حل کر دیں۔ ہم نے کوئی بہت مجبوری نہیں ہم سمجھتے۔ اچھا، آپ کی نظر میں ممکن ہے حکومت کے لیے سب؟ نہیں ہے، ول کی یہ سب کچھ ممکن ہے۔ ہم نے انہیں کہا کہ اگر آپ کے پاس فزیکل سپیس نہیں ہے تو یہ جو روز اعلانات ہو رہے ہیں، مراعات بڑھ رہی ہیں، قصر صدر کا خرچہ جو ہے وہ پچھلے سال کے مقابلے میں اپنے بجٹ میں دگنا کر دیا ہے، آپ نئی گاڑیاں خرید رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ارکان کے فی کلومیٹر کے آپ نے ریٹس انکریز کر دیے ہیں، اپنی مراعات پہ آپ کوئی قدغن نہیں لگا رہے، اور جب عوام کو مراعات دینا پڑے یا عوام پہ ٹیکس کم کرنا پڑے تو پھر آپ بہانہ کرتے ہیں کہ جی فزیکل سپیس موجود نہیں ہے۔ آپ اگر عوام کی معیار زندگی کو اوپر نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا معیار زندگی نیچے لے آئیے۔ ہمیں پتہ لگے کہ انہوں نے صدارتی محل اور وزیر اعظم محل اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ختم کر دی ہیں اور عام لوگوں کی طرح رہنا سہنا شروع کر دیا ہے، تو چلیے کچھ سکھ کا سانس آئے۔ لیکن اگر اس پر حکومتی کمیٹی کا جواب کیا تھا؟ آپ لوگوں نے ڈیمانڈ ان کے سامنے رکھی ہے نا کہ ذرا جتنے بھی حکومتی آفیشلز ہیں اگر بڑی سے چھوٹی گاڑیوں پر کوئی جواب نہیں تھا سوائے دیکھیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ مانتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ بیان نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب پھر وہ کچھ کرنے کے بھی پوزیشن میں نہیں ہے، شاید کرنے کا موڈ نہیں ہے، نیت نہیں ہے، انٹینشن نہیں ہے۔ تو اگر حکومت کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہیں آئے گا تو آپ لوگوں کی اسٹریٹجی پھر آگے کیا ہوگی؟ دیکھیے ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم اپنی تحریک کو پھیلائیں گے۔ جناب امیر جماعت اسلامی نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم اس دھرنے کو اسلام آباد اور پشاور اور لاہور اور کراچی میں لے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم عوام کے ساتھ مشورہ کریں گے اور پھر کوئی عوامی جدوجہد سڑکوں پہ کرائیں گے۔ اچھا، اور یہاں سے ابھی آگے آج یا کل میں کوئی اگلے 12, 14, 15 گھنٹے میں کوئی پیش رفت ہونی ہے آپ لوگوں کی ابھی لیاقت باغ؟ دیکھیے ہم ظاہر ہے کہ فساد کرنے نہیں آئے، ہم مذاکرات اگر حکومت خوش دلی کے ساتھ کرے گی تو ایک موقع دیں گے، اور پھر اس کے بعد پھر جو بھی صورت ہوگی وہ عوام کے مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ حکومت تو اس وقت امیرالعظیم صاحب ٹائم گین کرے گی، مذاکرات کا ایک دور کل ہوا، اب آج ہوتا ہے نہیں ہوتا، کل پرسوں، پھر یہ جس طرح دن گزرتے جائیں گے تو جو لوگ انٹیکٹ آپ نے کیے ہوئے ہیں یہ کب تک بیٹھ سکیں گے؟ ہم نے دیکھا 2014 میں دھرنا کوئی 115 116 دن 114 126 دن تک وہ دھرنا چلتا رہا، لیکن نتائج تو ان کو نہیں حاصل ہوئے، بالآخر انہیں اٹھ کر واپس ہی جانا پڑا ایک ثانیے کے نتیجے میں۔ آپ لوگ کتنے دن کی تیاری کر کے آئے؟ ہم تو جناب بغیر تیاری کے آئے ہیں، اور ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ ایک چادر ہو وہی ہماری جائے نماز بن جاتی ہے، وہی دسترخوان بن جاتی ہے، وہی ہم اوڑھ لیتے ہیں۔ ہم درویش لوگ ہیں، ہم ان تیاریوں والے لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، تو امیرالعظیم سے یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے جب اتنا ہزاروں کی تعداد میں جب کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں تو وہ اچھا خاصا وہاں پر پھر خرچہ ورچہ بھی ہوتا ہے، تو یہ فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے یہ خرچہ وغیرہ کون پھر پورا کر رہا ہے اس وقت اس دھرنے کا؟ دیکھیے وہ آپ اپنے لوگوں کو بھیجیں، ہم پرسوں سے یہ شروع کر چکے ہوئے ہیں کہ جلسے کے اختتام پر ہم اعلان کرتے ہیں کہ حق دو تحریک کے لیے فنڈ قائم کر دیا گیا ہے، اپنے احتیاط دیجیے۔
تو پہلے ہی دن موقع کے اوپر جھولیاں پھیلائی گئیں، چادریں ڈالی گئیں، تو ہمارے پاس وہ تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ اکٹھا ہوا. کل پھر ہم نے کیا، پورے ملک میں اب ہم یہ کمپین کر رہے ہیں. جہاں جہاں ہمارے خیر خواہ لوگ ہیں، جماعت کے کارکن ہیں، انشاءاللہ وہ فنڈ دیں گے. اچھا، تو امیر صاحب یہ لوگ چندہ آپ کو دے رہے ہیں، اپنے عطیات دے رہے ہیں، یہ ان لوگوں نے ووٹ کیوں نہیں دیا الیکشن میں آپ کو؟ نہیں، ان لوگوں نے ووٹ بھی دیا ہے. اچھا، مسئلہ جو ہے وہ ایک ووٹ کی اکثریت کا نہیں ہے. جو ہمارا کارکن ہے، ہمیں ایک بڑے پیمانے پہ ووٹ ملے ہیں، پورے ملک میں ملے ہیں. اور البتہ یہ ہے کہ جب آپ الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے سے جائزہ لیں کہ وہاں ہمیں اور زیادہ پیسہ ملتا ہے. وہ بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو الخدمت میں ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ووٹ میں وہ ہمارے ظاہر ہے کہ تعاون اس طرح سے نہیں کر پاتے، اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نوٹ جو ہے اس کی اہمیت جانتے ہیں. نوٹ تو وہ ہمیں دیتے ہیں، ووٹ کی بھی اہمیت نہیں جانتے. اب وہ جان چکے ہیں. مجھے یہ یقین ہے کہ عوام کا شعور جو ہے وہ ووٹ کے بارے میں بھی بڑھتا جائے گا، اور وہ بھی جماعت اسلامی کو دیں گے. صحیح. اور یہ جتنے بھی لوگ ابھی آپ کے ساتھ ہیں، ظاہر ہے آپ ان سے بولیں گے کہ جی ڈی چوک چلنا ہے تو یہ چل پڑیں گے. تو یہ اعلان ان کے لیے یہ کب کیا جائے گا؟ ابھی کب تک آپ انتظار کریں گے حکومت کے کسی مثبت جواب کا؟ اور پھر وہاں ایک ریزسٹنس والی صورتحال بھی ہو سکتی ہے. جب وہ کریں گے تو وہ اس اعلان سے پہلے آپ کو بلائیں گے، پریس کانفرنس کریں گے، باقاعدہ اس کا اظہار کریں گے. کوئی رات کی تاریکی میں خاموشی سے شب خون نہیں ماریں گے. اچھا، اور اگر وہاں سے روکا جائے گا آفیشیلی آپ لوگوں کو حکومتی سطح پر، تو ظاہر ہے آپ لوگ کلیش تو نہیں کرنے آئے، پھر رک جائیں گے، پھر وہیں بیٹھ جائیں گے جہاں پر رکاوٹیں ہوں گی؟ یقیناً ایسے ہی ہوگا. ہم کوئی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں کریٹ کرنا چاہتے، لیکن عزم مصمم کے ساتھ. مطلب ہم اگر کسی ایک جگہ روکیں گے تو پورے ملک میں پھیلائیں گے. صحیح ہوگی، ٹھیک ہے. میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ پھر دھرنے جو ہے وہ لاہور، اسلام آباد اور کراچی اور پشاور اور اس کے بعد آگے چلتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. مطلب الٹیمیٹلی یہ ساری تحریک سول نافرمانی کی طرف بھی جا سکتی ہے. لوگ کہیں کہ ہم نے بجلی کے بل نہیں دینے، اگر عوام اس کے اندر آ گئی اور ہمارے پیچھے چل پڑی تو ہم ایک پیسیو ریزسٹنس کے ساتھ اس کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.